اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس نشست میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ کریم نے جن 6 اشیاء کا ذکر کیا ہے، جن کی محبت کو اس نے لوگوں کی دلوں میں رکھ دیا ہے، جن کی خواہشات کو، جن کی طلب کو اللہ نے ان کی محبت ان کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ ان میں سے 2 چیزوں کا میں نے ذکر کیا، ایک عورتیں اور دوسرا اولاد۔ تیسری چیز جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ سونے اور چاندی کے خزانے ڈھیر۔ قناطیر المقنطرہ، کنتار ایک مخصوص وزن ہے جس کی تعبیر کہیں 50 کلو، کہیں 100 کلو اور کہیں اس سے زیادہ بھی رکھی گئی ہے۔ قناطیر کے ساتھ مقنطرہ اکٹھے آ گئے۔ مراد ہے کہ مال کا ڈھیر، اس کی کثرت۔ مال بھی کس قسم کا؟ من الذہب والفضہ، ذہب سونا اور فضہ چاندی، ان کے ڈھیر انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ ساری زندگی ان کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فقراء و مہاجرین نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مالدار بھائی تو بلند درجات اور دائمی نعمتوں کو لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ وہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کی تعلیم نہ دوں کہ جس کی وجہ سے تم صدقت کرنے والوں کا اجر پالو، صدقہ کرنے والوں کا اجر پالو، اور اس کی وجہ سے تم اپنے بعد والوں پر سبقت کرو اور کوئی شخص تم سے افضل نہ ہو مگر وہ جو تمہاری مثل یہ کام کرے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد پھر فقراء و مہاجرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمارے مالدار بھائیوں کو ہماری تسبیحات کا علم ہوا تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، یعنی وہ پھر مالی عبادات میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو اللہ کا فضل قرار دیا۔ یہ اس وقت ہے جب اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اگر مال و دولت کو محض مال و دولت جو ہے وہ جمع کرنے کی خاطر جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے تو اس کی مذمت کی گئی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث طیبہ ہے کہ اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ اسے دوسری بھی مل جائے، اگر اس کو دوسری بھی دے دی جائے تو وہ چاہے گا کہ اسے تیسری وادی بھی مل جائے۔ ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ اگلی چیز والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے۔ اس زمانے میں بھی عمدہ نسل کے اعلیٰ ترین گھوڑوں پر نشان لگائے جاتے تھے، اور آج بھی عمدہ اور اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر نشان لگائے جا سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں خاص نمبروں والی قیمتی گاڑیوں سے بھی ان کو تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے
جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے گھوڑے ہیں، ایک اجر کا باعث، دوسرا سطر کا باعث اور تیسرا جو ہے وہ ہلاکت کا باعث۔ فرمایا جس کو اللہ کی راہ میں باندھا جائے وہ صبر کا باعث ہے، اور وہ گھوڑے جن کو لوگوں سے استغنا کے لیے باندھا جائے، سوال سے بچنے کے لیے باندھا جائے، تو فرمایا کہ وہ گھوڑے کیا ہے، سطر کا باعث ہے، اور وہ عذاب کا باعث ہے جو تکبر اور ریاکاری کے لیے باندھے جائیں۔ والانعام، اور مویشی جانور، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ، سب میں اللہ تعالیٰ نے فائدے رکھے ہیں، زینت رکھی ہے، اور انسان کے دل میں ان کی محبت جو ہے وہ رکھتی ہے۔ والحرث، اور کھیتی باڑی میں بھی بہت فضیلت ہے، جو سورہ واقعہ کی آیت نمبر 63 اور 64 سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس سے کوئی پرندہ کھاتا ہے یا انسان یا جانور، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جن 6 چیزوں کا ذکر ہوا، توازن، اعتدال کے ساتھ ان میں دلچسپی لینا جائز بلکہ مستحب ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، دنیا کی ضرورت ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی دنیا کی یہ اگرچہ انسان کے لیے نعمتیں ہیں مگر انسان کبھی ان پر توکل نہ کرے، اپنی نگاہ ہمیشہ آخرت پر رکھے۔ اس لحاظ سے اس آیت کے 2 معنی ہو گئے، ایک تو یہ کہ ان چیزوں کا بھروسہ نہ کیا جائے اور نظر آخرت پر رکھی جائے، نمبر 2 ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جو دنیا اور اس کی محبت کو واضح کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کا ساز و سامان پانی کی طرح ہے اور دل کشتی کی طرح، پانی کشتی کے نیچے رہے تو چلنے کا سبب ہے اور کشتی کے اندر آ جائے تو ہلاکت کا سبب ہے۔ تو ان چیزوں کی محبت خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈال دی، مگر ساتھ امتحان بھی ہے، جو امتحان میں کامیاب ہو گیا وہی دراصل کامیاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔